من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد عصوب الدین صاحب السیف ذو الفقار وقائد الغر المحجلین وراجع الحق وشارع الحق وشرع الحق والحق بالحق وحقیقت الحق وروح الحق وجسد الحق وجنب اللہ امیر المؤمنین علی ابن سیدت النساء العالمین بنت نبی الرحمت الرؤوف الرحیم الکریم والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على اوصیاء الرسل والصلاة والسلام على قنادیل التوحید حجج اللہ الى الخلق طیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ صاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا صلوات زبور نکی علیہ السلام کی شب ہے، اسی لیے احتراماً کل کے موضوع کے ساتھ جڑنے سے پہلے سرکار نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے کہ یہ شب ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو جاننے تو اللہ کو آئے تھے لیکن جان نہ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو جانو اس عنوان کے تحت اس موضوع کو جو سمجھانے کے لیے اساتذہ اللہ نے مقرر کیے نا، ان میں سے یہ 10واں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر میں عقیدت رسالت معاب کی طرف جاؤں ختمی مرتبت کے دربار میں، تو یوں کہنا بالکل جائز ہوگا کہ شہر علم کا 10واں دروازہ آج کھلا ہے۔ اور اگر میں اہل عرض ہونے کا حق ادا کروں تو پھر یہ کہنے میں کوئی قباحت نہیں کہ آج کی رات آسمان پر زمین نے 10ویں مرتبہ فخر کیا ہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں۔ زمین نے آج 10ویں مرتبہ فخر کیا ہے، ایک دروازہ کھلا ہے۔ تھوڑا سا تعارف بادشاہ کا، کیونکہ پچھلے ایام میں ہم تفصیلی بحث سیرت مبارکہ پہ کما حقہ ہو جتنا کر سکتے تھے ہم نے کی، لیکن ابتدائی زندگی پہ روشنی میں نہیں ڈال سکا تھا۔ وہ ضروری ہے کہ ابتدائی حالات کا تھوڑا سا پتہ چل جائے۔
ہاں وہ آدھا حصہ میں نے پڑھا تھا شب شہادت، اور اس میں سرکار کی جوانی اور اس کے بعد کے حالات اور شہادت تک وہ واقعات تھوڑے بہت عرض کیے تھے۔ دیکھیے 214 ہجری ہے اور یہی 214 مدینہ کے صرف 3 فرسخ یعنی تقریباً 6.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سریہ نامی جگہ، سواد کے ساتھ سواد رے اور یہ الفیا سریہ، یہ مدینہ سے 6.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک جاگیر ہے امیر المومنین کی۔ یہ وراثت ہے علی ابن ابی طالب۔ ہاں یہ بڑے خوبصورت حقائق ہیں اور ان سے دل خوش ہو جاتا ہے۔ بادشاہوں کی جاگیر ہے، سریہ کہلاتی ہے، اور سریہ اس لیے کہلاتی ہے کہ عربی میں سریہ غلچے کے کھلنے کو کہتے ہیں۔ تو یہ جگہ بڑی سرسبز ہے، پھولوں سے بھری ہوئی ہے، کھجور کے باغات بڑے اچھے ہوتے ہیں، فصل بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اب تو یہ مدینہ کے اندر ہے۔ میں کئی دفعہ اس جگہ پہ سریہ میں گھومنے کا مجھے، وہ جگہ تو نہیں ہے، وہاں مٹا دی گئی ہیں، لیکن وہ ایریا جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین اور میٹھا پانی ہے اس کی زمین کا، بہت زیادہ۔ مدینہ میں سریہ سے پانی بھر کے لاتے ہیں اور وہ وہاں پر کھڑے کر دیتے ہیں، اور وہاں سے لوگ جو ہے وہ پانی اہل مدینہ بھرنے آتے ہیں۔ یہ سریہ کا پانی ہے، اور وہ اچھا کیوں نہ ہو، کیونکہ وہاں نبی آنے والا تھا۔ وہاں نبی آنے والے ہیں۔ شہزادی تبلیغاً تو نام لیا جا سکتا ہے، لیکن احتراماً بڑی مشکل ہے۔ لیکن صاحب الاثر سے اجازت لے کے ان کی امان پا کے بی بی کی والدہ گرامی حضرت سمانہ مغربیہ، جن کا نام منفرشہ بھی ہے، منفرشہ مغربیہ، شاید آپ نے یہ نام پہلے بی بی کا نہ سنا ہو، لیکن یہ منفرشہ، منفرشہ، میم نون فیر نقطے والی رے اور شین منفرشہ، کیونکہ مجھے آج اس پہ بات کرنی ہے تو میں نے اس لیے، ورنہ بی بی کے 37 کے قریب نام، 30 اور 7 37 نام وہ ہیں جو معصومین کے گھر آنے کے بعد انہیں ملے ہیں، جو اہل بیت نے انہیں دیے ہیں، کیونکہ یہ سمانہ مغربیہ کے نام سے مشہور ہیں، جو ان کا خاندانی نام تھا سمانہ۔ تو یہ شہزادی مغربیہ کسے کہتے ہیں بھلا؟ کون سے ایریے کو عرب میں مغربیہ کہتے ہیں؟ مراکش۔ یہ مراکشی خاتون ہے، سمانہ مغربیہ۔ یہی اہل بیت کا سب سے بڑا حسن اخلاق ہے کہ جو عرب اپنے سے زیادہ کسی کو فضیلت نہیں دیتے، لیکن اہل بیت نے اور اللہ نے اور رسول اللہ نے پسند کیا کہ زمین کے مختلف حصوں سے وہ شہزادیاں اہل بیت کے گھر میں آئیں، جن سے وقت کے اماموں نے ظاہر ہونا تھا۔ یہ بھی کمال شہزادی ہے، یہ بھی کمال شہزادی ہے جس کے بیٹے نے نبی کہلوانا، اور آخری علی اس کی گود میں آ رہا ہے، اہل بیت کا آخری علی، معصومین کی اس شجرہ طیبہ آخری علی آ رہا ہے، اور وہ بھی رجب میں آ رہا ہے جب پہلی بی بی کے ہاں پہلا علی آیا تھا۔ میں کل والے موضوع سے متصل ہوں گا، لیکن کچھ جملے مجھے کہنے۔ مراکش سے یہ بی بی ہیں،
اور وہاں پر سمانہ ایک پیلے رنگ کے پھول کو کہتے ہیں سمانہ. یہ پہاڑوں کی وادیوں میں پتھروں کے درمیان ایک ہی شاخ پہ ہوتا ہے اور اکیلا ہوتا ہے. اور اس کی فضیلت یہ ہے، یہ آج بھی مراکش میں ہوتا ہے، اور اس کی فضیلت اور اثرات یہ ہیں بڑے عجیب و غریب کہ اس کی ارد گرد کی جو گھاس اور دوسری جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جب وہ بڑی ہو جاتی ہیں تو وہ اس کی طرف سجدہ ریز ہو جاتی ہیں. ارد گرد کا ماحول اس کی طرف جھکا رہتا ہے، اس کی طرف جھکا رہتا ہے، اس پھول کی طرف جسے سمانہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اہل بیت کے ہاں آگے سجا یہ پھول، جہاں آگے سجا. اور اس سے بھی اب اس سمانہ پھول کی خوشبو دیکھیے کہ وہ علی نقی کہلاتی ہے. جس پھول کی خوشبو علی نقی کہلاتی ہے اس ہستی کا کہلاتا. یہ مدینہ میں کیسے ہے کہ سرکار تقی کا حرم بنی جبکہ بادشاہ کی بیٹی اور بھتیجی ام فضل مدینہ میں موجود ہے قصر ابیض میں. وہ بادشاہ کے نہیں رہتی تھی. ابو جعفر اس کے چچا نے اسے عباسیوں نے ایک وائٹ ہاؤس بنوا کے دیا تھا، قصر ابیض سفید محل وائٹ ہاؤس. یہ وہاں رہتی تھی. سرکار نے اسے بارہا کہا کہ آپ بیت رسول میں آ کے رہیں، لیکن یہ بیوی نہیں. آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ایک قافلہ مراکش سے آیا. اس کے بزرگ اس قافلے کے شاید ہی پتہ نہیں، یہ میرا نصیب ہے، مجھے فخر ہے اس پہ کہ آپ کی خدمتوں میں شاید آپ جتنے لوگ تشریف فرما ہیں ان کے سامنے شاید اس بیوی کا ذکر میں نہیں کر رہا ہوں. یہ مجھے شاید شرف ہے، سعادت ہے یا کرم نوازی ہے سچی، کیونکہ جب تک بادشاہ کی ماں کا پتہ نہ ہو تو پتہ کیسے چلے کہ یہ نور ظاہر کیسے ہوتے. اس قافلے کے بڑے بڑے بزرگ قبر رسول کی زیارت کے بعد دو ظالم ہو کے سرکار تقی کے سامنے بیٹھ گئے اور کہنے لگے رسول ہم مراکش سے آئے ہیں. آپ نے سر اٹھایا اور آپ نے کہا ہاں آپ کے رہنے کا انتظام ہم کر چکے، کیونکہ جو گزر گئی گزشتہ شب رسول اللہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے گھر کے بالکل ساتھ والا گھر ہماری بیٹی کا ہے. وہ حیران ہوئے اور ان میں سے ایک بزرگ کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ اکبر. لوگ اکٹھے ہو گئے کہ تکبیر ہوئی تو اس جو جس نے تکبیر بلند کی تھی وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا اے ابن رسول، جو حکم آپ کو دیا رسول اللہ نے وہ رات ہمارے قافلے میں بھی تشریف لائے تھے اور کہنے لگے میں نے نکاح پڑھ دیا ہے سمانہ کا تقی کے ساتھ. اور تقی کی علامت یہ ہوگی کہ جب تم مسجد میں آؤ گے تو میری قبر کے ساتھ وہ بیٹھا ہوگا اور وہ تمہیں بشارت دے گا کہ رسول نے اپنے گھر کے ساتھ والا گھر اپنی بیٹی کو ہبہ کر دیا ہے سمانہ مغربیہ کے لیے. اس نے کہا میں نے اسی لیے تکبیر بلند کی کہ ہم نے آپ کو پہچان لیا. کیا آپ ہماری بیٹی کو سمانہ کو لیں گے اپنے نکاح میں؟ تقی مسکرائے اور فرمایا جب رسول اللہ نکاح پڑھ دیں. رسول اللہ، لیکن میں یہ گھر ان کی ملکیت میں دے رہا ہوں لیکن وہ رہیں گی سریا میں. کہا سرکار وہ مدینہ چھوڑ کے سریا کیوں جائے گی؟
کہا اس لیے جائے گی کہ سمانہ ایک پھول ہے اور یہ وہیں جانا چاہیے جہاں کی آب و ہوا ایسی ہے کہ وہاں جو بھی ہوا گزرتی ہے نا وہ رک جاتی ہے اور ہیولے کی طرح گھومتی ہے اور ہم پر درود پڑھ کے جاتی ہے، کیونکہ اس زمین ارضی پر سریہ واحد فرسخوں میں پھیلا ہوا جزء ارض ہے جہاں پر ہوا ہم پر درود پڑھتی ہے، لہذا یہ وہاں رہے گی جہاں کی فضائیں درود پڑھتی ہیں۔ ہم اہل بیت پر شہزادی 213 ہجری میں تشریف لائیں، 214 ہجری میں سرکار نبی بادشاہ اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ آج کی ہی شب کہیں اس کے 1 اور 2 بجے کے درمیان جو میں ساتھ نکال سکتا ہوں، علم الاداد سے وہ بنتی ہے 1 سے 2 بجے، اس کے درمیان نور کا نزول ہوا۔ شہزادی سرکار تشریف فرما نہیں ہے سریہ میں، سرکار ہے مدینہ میں، تقی بادشاہ مدینہ میں ہیں اور نقی بادشاہ سریہ میں نزول فرما رہے ہیں۔ سرکار ساری رات مراقبے اور مکاشفے میں قبر نبی پر تشریف رکھتے ہیں۔ اہل مدینہ آتے جاتے دیکھتے ہیں کہ تقی بادشاہ جو کہوں کہ محمد کے سرانے مکاشفے میں ہیں، حتیٰ کہ ابن روحائی کہتا ہے کہ ہمیں فکر ہونے لگی کہ سرکار حیات میں ہیں یا روح پرواز کر گئی، اس قدر ساکن تھے ابن رسول قبر رسول پر کہ اس 1 اور 2 بجے کا اندازاً جو وقت میں عرض کر رہا ہوں، رات کے اس پہر روحانی کہتا ہے، غلام ہے بادشاہ کا، روحانی کہتا ہے کہ میں نے پھر جھانک کر حجرہ مبارکہ میں دیکھا تو چراغ پورے جوبن پہ تھے، لیکن سخی مکاشفے میں تھے، مراقبے میں تھے کہ اچانک سرکار نے کلمہ شہادتین زبان پر جاری فرمایا اور کہا رفعی سنو، مبارک ہو تمہیں، جس مکاشفے کے لیے میں رسول کی طلبی پر رسول کے سرانے بیٹھا تھا وہ نور نازل ہو چکا۔ وہ نازل ہو چکا۔ کہا صحیح میں سمجھا نہیں، کہا سریہ چلنے کی تیاری کرو۔ سرکار نے فجر پڑھی اور اس کے بعد سریہ کی طرف چلے۔ راستے میں رفائی کہتا ہے جہاں سے بھی سرکار کی سواری گزری، درود و سلام، پتھر، حجر، شجر، پرندے مبارک دینے کے لیے آوازیں بلند ہوتی چلی گئی، میں سنتا تھا لیکن کوئی نظر نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ ایک جگہ پر سرکار اپنے اونٹ سے نیچے اترے اور 2 جانب ہو کے بیٹھ گئے اور ہاتھ بلند کر کے فرمایا ہاں تقبل قبول ہے، ہم قبول کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں۔ تو میں حیران ہو کے بیٹھا رہا کہ سخی پتہ نہیں کس کا سلام قبول کر رہے ہیں۔ جب فارغ ہوئے پھر اونٹ پہ چڑھے تو میں نے ساتھ آ کے اپنے اونٹ کو لگایا اور میں نے کہا سخی کس کی مبارک باتیں قبول کر رہے تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ایک ایک مبارک بات پر 70 ہزار وہ ملائکہ زمین پر اتر رہے تھے جو کبھی زمین پر اترنا پسند نہیں کرتے۔ وہ آج آئے تھے تمہارے آنے والے مولا کے لیے، وہ مبارک پیش کر رہے تھے اور پھر مبارک کے بعد وہ واپس جا رہے تھے۔ تو کہتے میں رونے لگا، تو کہا کیوں رفائے رو رہا
سخی یہ ملائکہ کبھی آنا پسند نہیں کرتے زمین پر، یہ آج ہی اترے تھے، ہائے مومن ہم کبھی ان سے مل نہ سکیں گے، تو مسکرا کے فرمایا نہیں، قیامت تک جو بھی میرے اس بیٹے کا ظہور منائے گا، جو بھی ظہور منائے گا، یہ ملائکہ پھر اتریں گے، یہ ملائکہ پھر اتریں گے، ان سے ہاتھ ملانے، ان سے ہاتھ ملانے، اور ساتھ ہی مسکرا کے فرمایا رفائی غم نہ کر، کیونکہ تم نے مومنین کی بات کی، ہم تم پر راضی ہوئے کہ تم نے اپنی بات نہیں کی، تم نے مومنین کے لیے بات کی، تو یاد رکھنا آج میرے اس بیٹے کے تصدق میں جس نے بھی ہماری خوشی میں مسکراہٹ چہرے پہ لایا اور اس نے دوسرے مومن سے اس خوشی میں مصافحہ کیا، میں تقی وعدہ کرتا ہوں، اپنے اس ایمان کی قسم کھاتا ہوں جو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ ہمیں کیا سمجھتا ہے، ہم اسے کیا سمجھتے ہیں، اس ایمان کی قسم، مصطفیٰ کی رسالت و تقدس کی قسم، ولایت امیر کی قسم، عصمت جدہ کی قسم، جس نے بھی اس نبی کی میلاد میں مسکرا کر کسی مومن سے ہاتھ ملایا، میرا وعدہ ہے جو ہی ہاتھ میں ہاتھ آئے گا اللہ اس کے سارے گناہ بخش دے گا۔ آپ نے مولا کی حدیث پر حکم پر عمل کیا، اس کا ایک علیحدہ ثواب کہ جس نے ہمارے قول پر عمل کیا اللہ اس کے نامہ اعمال میں 100 شہید بدر کا ثواب لکھے گا، شہدائے بدر کا، اسلام کی پہلی جنگ کا، رسول کے غزوے کا، یہ صرف یہی میں کہتا ہوں میلاد صرف خوشبو لگانے کا نام نہیں ہے، جی جا کے لائٹنگ کر لینا نہیں، وہ چیزیں جو معصومین نے کی ہیں وہ کریں تاکہ وہ ساتھ مولا نے قسم کھا کے کہا قیامت تک، تو کتنا ضروری تھا آج کی رات کا میلاد پڑھنا تاکہ وہ سعادتیں ہمیں ساری نصیب ہو جائیں۔ یہ تھوڑی تھا کہ مجھے کوئی اپنی علمی دھاک بٹھانی ہے کہ میں کتنا اچھا تقریریں کرتا ہوں، اس کا تو مقصد ہی کوئی نہیں۔ مومن اکٹھے ہو کے میلاد کیسے مناتے ہیں، کیسے مناتے ہیں؟ سرکار داخل ہوئے سریہ میں بہت تیزی سے، کیونکہ امیر المومنین کے ذکر کی طرف جا رہے ہیں، اور اسی علی سے بڑے علی تک بادشاہ سریہ میں داخل ہوئے، حرم سرا کے سامنے اترے، درود و سلام ہیں، کنیز ہیں، غلام ہیں، خوشی ہو رہی ہے، بادشاہ داخل ہوئے اپنے حجرہ مکرم میں اور جا کے کہنے لگے شہزادی مبارک ہو، بی بی تسلیمات کے لیے اٹھی، شہزادے کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا، سخی کے سامنے، تقی کے سامنے نبی، اللہ
اس کعبہ کے جوف کے اندر صرف علی تھا، اس حجرے کے اندر محمد بھی کھڑا ہے، علی بھی کھڑا ہے۔ اس لیے یہ ذریعہ کا حجرہ معمولی حجرہ نہیں ہے، ہاں بیت اللہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ کوئی خاص جگہ پہ بنا ہے تو اس لیے بیت اللہ ہے، نہیں، جہاں پر بھی یہ ہوں، جہاں پر یہ ہوں وہی بیت اللہ ہے، ورنہ تمہارا قلب کیوں، تمہارا دل کیوں اللہ کا گھر بنتا؟ اس میں کون سی اللہ کی محبت ہے جسے تم جانتے بھی نہیں، اس کو اندر کیسے لا سکتے ہو؟ علی علی کرتے ہو، اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ قلب میرا گھر ہے، یہ قلب میرا گھر ہے کہ تم نے اسے علی سے پاک کر، علی آیا تو یہ تمہارا قلب پاک ہو گیا، اسی لیے یہ گھر ہے۔ اور یہ علی بادشاہ کا ایک شرف ہے، بادشاہ کی ایک فضیلت ہے بہت بڑی کہ علی ایک ہی وقت میں نہیں، ایک لمحے کے لیے رکو، میں سرکار نبی کا ذکر مکمل کر دوں تاکہ تمہیں تاریخ یاد رہ جائے۔ کل حیات مبارکہ ظاہری 41 سال، یہ نہیں بھولنا، کچھ سارا کچھ بھول جائیں، لیکن یہ نہیں ہے اگر دشمن پوچھ لے آپ سے، کوئی نامعقول پوچھ لے کہ اچھا آپ کے 10ویں امام نبی بادشاہ کو آپ ذرا بتائیے تو صحیح، حیات طیبہ کب آئے؟ تو 214 ہجری میں آئے، اسی 5 رجب کی شب کو آئے، 41 سال کل حیات مبارکہ 254 ہجری تک۔ اس میں لطف یہ ہے کہ بادشاہ اپنے والد گرامی کے بعد دوسرے امام ہیں جو 6 سال کے تھے اور حجت خدا تھے۔ 214 میں آئے، 220 ہجری میں سرکار محمد تقی نے اس زمین کو خیرباد کہا، اور 6 سال کے تھے کہ اللہ نے اپنا عہدہ نیابت، یوں کہوں کہ اللہ نے اپنا اللہ ہونا ثابت کرنے کے لیے اس 6 سال کے بچے جوتے اٹھانے کے بھی لائق نہیں، لیکن یہ کتنی عجب بات ہے جو میرے بچوں کو پتا ہونی چاہیے کہ ہمارا نبی بادشاہ کون سی حیات مبارکہ میں عہدہ امامت کو انہوں نے زینت دی ہے۔ اب اگر مجھے معاف کر دو تو پھر جملہ کہہ رہا ہوں اور عرض کرنا ہی چاہیے، اگر یہ 6 سال کی حیات مبارکہ ظاہری میں اس عہدہ امامت کو زینت نہ بخشتا، روئے زمین پر کوئی فرد ہی نہیں تھا جو اللہ جس کو یہ عہدہ دیتا۔ کیونکہ روئے زمین پر فاطمہ کا یہی ایک بیٹا تھا اور کہیں بھی نہیں تھا بطور کا بیٹا۔ یہ عہدہ ملتا کسے؟ تو 6 سال
شہزادے کے پاس ہے، مٹھی میں بند ہے کائنات، اخروٹ کی مانند مٹھی، ساری کائنات لیے ہوئے ہیں۔ اور اس عہدہ امامت پہ سرکار کب تک براجمان رہے؟ 33 سال امامت کے عہدے پہ فائز رہے۔ لیکن یوں کہتے ہیں تمہارا تم کیسے اس شخصیت کو بھول سکتے ہو کہ تمہارے ماضی میں 33 سال زمین آسمان صرف نبی کی وجہ سے قائم رہا، ورنہ تباہ ہو برباد ہو چکا ہوتا۔ حجت کے بغیر 33 سال زمین آسمان کو قائم رکھا ستون خدا، جس کی زیارت میں السلام علیکہ یا آسا اللہ، اے اللہ کی لاٹھی تجھ پر سلام ہو، ہاں جس پر سہارا آسائے قدرت ہے، یعنی قدرت کو تھوڑی چلائے گا، وہ تو کیفیات سے پاک ہے، کائنات کا نظام کوئی تو چلائے گا، وہ اس کی حجت اور اس کا نائب چلائے گا۔ اور اس نے چلا 33 سال طویل عرصہ اللہ کا آسان، یہ شہزادہ۔ اور اس 33 سالہ امامت میں کیا میں آج ایک معافی کے ساتھ سوال کر لوں، درد دل کے ساتھ، 33 سال ہے، باقی تو میں حیات مبارک 41 سال کی بات ہی نہیں کر رہا، 6 سال سے امامت لی اور 254 ہجری کا، یعنی 220 ہجری سے لے کر 254 ہجری، یہ بادشاہ عہدہ امامت کرے۔ آپ میں سے کوئی کسی سے بھی آپ نے اس بادشاہ کا کوئی خطبہ توحید سنا ہو، کوئی خطبہ ولایت سنا ہو، کوئی خطبہ رسالت سنا ہو، کوئی مکارم الاخلاق پہ کوئی بات ہو؟ نہیں بیٹا، وہ تو سنو گی، سنائیں گے، آپ کی توجہ دے۔ کیا اس امام نے 33 سال جو وقت گزارا ہے، کیا وہ چپ کر کے گزارا؟ کہیں اللہ کے لیے نہیں بولا، کہیں رسول کے لیے نہیں بولا، کہیں ولایت کے لیے نہیں بولا۔ یہ پہلا امام ہے 6 سالہ، جس وقت اور اپنے بابا سے جب 219 ہجری میں جب بابا سے الگ ہوئے تو 4-5 سال حیات مبارکہ، اور اس کے بعد پھر بابا سے نہیں، پھر باپ سے ملاقات نہیں، بس وہ آخری دفعہ اس نے 19 میں بلایا، 20 میں اس نے زہر دیا، موت سے بھی اور اس سے متوقع انہوں نے زہر دیا، سخی سے دوبارہ ملاقات نہیں۔ ادھر بابا کو زہر ملی، یہ مدینہ میں ہے، شہزادے نے مدینہ میں قبر رسول پر جا کر اعلان کیا کہ میرے بابا کو زہر مل گئی ہے، میں تمہارے درمیان کھڑا ہوں، اگر کسی کو الجھن ہے اللہ کے اللہ ہونے میں یا رسول کے رسول ہونے میں یا ہم اہل بیت کو اہل بیت ماننے میں، اسے کوئی پریشانی ہو یا اسے قرآن سمجھ نہ آ رہا ہو یا اسے میرے جج کی غدیر سمجھ نہ آ رہی ہو، تو میں علی نبی کھڑا ہوں، آؤ میرے قریب آج حجت تمام کرو، اپنے آپ کو بڑا سمجھو اور مجھے بچہ۔ کیا مدلل دلیل ہے کہ اپنے آپ کو عالم اور بڑا سمجھو، مجھے 6 سال کا بچہ سمجھو، آؤ باری باری مجھ پر اشتباہ ظاہر کرو، میں تمہارے اشتباہ علم سے بھی ٹھیک کروں گا، معجزے سے بھی ٹھیک کروں گا، قرآن سے بھی ٹھیک کروں گا، حدیث و شریعہ سے بھی ٹھیک کروں گا، اور اگر پھر بھی تمہاری عقل ٹھکانے نہ آئے اور اشتباہ قائم رہے تو پھر میں تمہیں زمین پر کھڑے ہو کے اپنا سر عرش سے لگا کر دکھاؤں گا۔
اپنی شہادت تک حالت امامت میں ہی رہا، حالت امامت میں رہا۔ افسوس ہمیں حالت امامت کا بھی شاید پتہ نہ کہ حالت امامت کیا ہوتی ہے۔ جیسے آپ حالت وضو میں ہوتے ہیں اور بغیر وضو کے ہوں تو کتنا فرق ہے۔ آپ کہتے ہیں جی میں کوئی کام نہیں کر سکتا، میں ابھی وضو کی حالت میں نہیں ہوں، تم کوئی نیکی کا کام سر انجام نہیں دے سکتے جو خالصتاً خدا کے لیے ہو جب تک تم حالت وضو میں نہ آ جاؤ۔ تو یہ وضو تو صرف ظاہری طہارت ہے، تو جو 33 سال تک حالت امامت میں رہا ہو، یعنی وہ امامت کے علی سے پوچھا کمیل ابن زیاد نخعی نے مولا امامتی کا، یا مولا آپ کی امامت کیا ہے؟ کہا مجھ علی کی اور میرے بعد آنے والے میرے بیٹوں کی امامت یہ ہے کہ ہم جب چاہیں، جس حال میں چاہیں، جس وقت چاہیں اللہ سے مل آئیں اور اللہ انکار نہ کرے۔ اور یہ 33 سال اس حالت امامت میں رہے، نہ جانے کتنے معراج، نہ جانے کتنے معراج 33 سال میں ہوئے تھے۔ لیکن ان کا ایک غلام سعید کہتا ہے، وہ ارشاد جس کی میں نے ابھی شہادت میں بھی روایتیں پڑھی، وہ کہتا ہے میں نے بادشاہ سے ایک دن ڈرتے ڈرتے پوچھ ہی لیا، سبحان اللہ بادشاہ حالت امامت میں ہیں، روز رات کو چلے جاتے ہو، قطرۃ من بہار پڑھ لیجئے گا، اس میں سرکار نے کی جلد 2 آیت اللہ فقط علی دیکھیں دنیاوی، آیت اللہ احمد مستنبت، انہوں نے لکھا مرتے دم کی تحریک، اس کا پیش لفظ پڑھئے، انہوں نے کہا 84 سال گزار چکا، جانے سے پہلے میں نے سوچا کہ اب میں 2 سال ہوں، لیکن میں ایک ایسی کتاب فضائل میں لکھ جاؤں کہ کچھ نہ کم ہو۔ اس کا چیلنج دیکھیں عالم کا، وہ کیسے شیعہ اور مومن عالم تھے۔ آیت اللہ مستنبت، احمد مستنبت، آیت اللہ صرف علی، لیکن احمد مستنبت سرکار فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے اندازہ ہوا کہ شاید میں 2 سال، تو میں نے چاہا کہ میں فضائل محمد والے محمد میں ایسی ایک کتاب لکھ جاؤں، ایسی فضائل میں ایسی ایک کتاب لکھ جاؤں کہ جب میں خدا کے سامنے پیش ہوں اور میرا سارا نامہ اعمال سیاہ پیش ہو اور دوسرے ہاتھ میں میرے فضائل کی کتاب ہو، تو اللہ اس کتاب کو دیکھ کر میرے نامہ اعمال کو نہ دیکھنے پہ مجبور ہو جائے۔ اور میرے نامہ اعمال کی طرف نہ دیکھے، اس کتاب کی طرف دیکھے، اس کی جلد 2 اس میں لکھا۔ وہ کہتے ہیں ہم صاحب بیٹھے تھے، ہم نے کہا مولا آپ بار بار جاتے ہیں، آج ہمارے سامنے دن میں جائیں اور ہمیں کوئی جنت کی کوئی شے دکھائیے۔ کا سخی جیسے تشہد کی حالت میں بیٹھے تھے، فضا میں بلند ہوئے، فضا میں بلند ہوئے،
پریشان ہو گئے. بڑی دیر کے بعد سرکار پھر آئے تو اب ہاتھ پہ ایک پرندہ ہے سونے کا, اس پہ زمرد لگے ہوئے, یاقوت لگے اس کے پروں پر, عجیب و غریب زندہ پرندہ. ہم نے کہا سخی یہ کیا ہے؟ کہا یہ طیور جنہ میں سے ہے, یہ جنت کا پرندہ ہے, میں تمہارے لیے اسے اٹھا لایا. کہا سخی یہ بولتا بھی ہے؟ کہا بولتا ہے. کہا ایک کمبرا بول, یہ جنت کا پرندہ کمبرا ہے, کمبرا بول. اس نے کہا, اس میں لکھا کتاب میں اردو میں چھپی ہوئی ہے, کوئی ایسی نہیں خفیہ کتاب, اور کسی کے ہوئے شاید تیری گاڑی میں بھی پڑی ہوگی. اس نے کہ وہ پرندہ صحابہ کی طرف سیدھا ہوا اور کہنے لگا اشہد اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ. کہتا ہے ہم سب اصحاب کانپنے لگے. ہم نے کہا مولا یہ جنت کا پرندہ یہ امیر المومنین کی گواہی دے رہا ہے. تو آپ نے فرمایا اسے جنت میں رہنے کا حق ہی تو کبھی خدا نے دیا. سبحان اللہ, کیا عہدہ امامت ہے کہ جنت میں چلے گئے اس وجود کے ساتھ, ہماری آنکھوں کے سامنے جنت کی چیزیں زمین پر لے آئے, ان کی زبان بھی ہم نے سن لی, ان کا کلمہ بھی ہم نے سن لیا. سبحان اللہ, کیا عہدہ امامت ہے. فرمایا لا امامت ہے, لا امامت ہے. تمہیں کس نے کہا یہ امامت ہے؟ یہ امامت نہیں ہے, ھذا حب علی ابن ابی طالب. امام نے کہا حب علی. اور پھر اس کے اوپر کہا کہ سنو, بس دل تو چاہ رہا ہے کہوں لیکن مناسب لفظ جو ہے وہ پختہ علمی ہے. سارے کانپنے لگے. امام کہہ رہا تھا حب علی, میں اور آپ تھوڑی کہہ رہے ہیں, اور وہ بھی نقی نقی وہ کہہ رہا تھا. اور پھر صحابہ قریب آئے اور کہنے لگے مالک اگر جنت جیسا ہے حب علی, کیا جنت جزا ہے حب علی کی؟ چہرہ سرخ ہو گیا. کلا جزا ہے حب علی, جنت جزا نہیں ہے حب علی کی. وہ کانپنے لگے, کہنے لگے جزا نہیں ہے. کہا اتنی چھوٹی سی, اللہ کو
کہ وہ تمہیں حب علی پر اتنی چھوٹی سی ساتھ ہی حدیث سنائی کہ کیا تم نے معصومین کی حدیث نہیں سنی؟ نبی بادشاہ راوی خود بن گئے، کہنے لگے میرے آبا و اجداد سے حدیث نہیں سنی کہ ہر شے کی جزا دینے کو اللہ کے پاس ہے، نعمتیں ہیں، ہر نیک عمل پہ دے سکتے ہیں سوائے ہماری محبت پہ۔ ہماری محبت کی جزا کے طور پر کوئی نعمت اللہ کے پاس نہیں جو تمہیں دے گا، کوئی بھی نہیں۔ حالت غیر ہو گئی صحابہ کی، صاحب بیان فرما رہے تھے، حکومت الہیہ کا وارث بیان کر رہا تھا، جو نمائندہ ہے خدا کا زمین پر، وہ کہہ رہا تھا میرے رب کے پاس ایسی کوئی شے نہیں جو تمہیں حب علی کے بدلے میں وہ نعمت عطا کر دے کہ یہ جزا ہے۔ لوگ چیخے مار مار کے رونے لگے، سید کہتا دھاڑے مار مار کے ہم رونے لگے۔ تب بادشاہ نے کہا تم مومن حوصلہ رکھو، تم حوصلہ رکھو، الجزائے حب علی الغم الحسین، اللہ نے حب حیدر کا بدلہ تمہیں ہمیں حسین دے کر پورا کیا۔ جزا ہے غم حسین، حب حیدر ہوگی تو حسین کا غم تمہیں عطا ملے گا، اللہ اس کی جزا تمہیں دے گا، حب حیدر کی جزا، حب حیدر کی جزا۔ اب خود دیکھ لو غم حسین کے برابر جنت ہے یا نعمت خدا ہے؟ نہیں۔ تو جس کی محبت اتنی اولے العزم ہے تمہیں کہ حسین سے پوچھا لوگوں نے کبھی تو بول لو، کبھی تو مولا بتاؤ کہ تجھ میں اور علی میں کیا فرق ہے۔ بس ایک دن بہت اصرار پر خود حسین بولے مجھ میں اور علی میں اور بطول میں اتنا ہی فرق ہے، وہ علی و بطول سونا ہے اور میں حسین چاندی۔ وہ جو علی سونا ہے، جو حسین کہہ رہا ہے میں اس کے مقابلے میں چاندی ہوں، سونا اور چاندی کبھی برابر نہیں ہوں گے، کبھی برابر نہیں ہوں گے، چاہے فطرت میں لاکھوں تغیر آ جائے، لاکھوں آتش فشاں پھٹ جائیں، لیکن کبھی چاندی سونا نہیں ہوگا، سونا کبھی چاندی نہیں بنے گا۔ حسین نے ایسی مثال دے دی، ایسی لکیر ڈال دی، کہا بطول اور علی سونا ہے۔ بس یہی کہہ رہا ہوں کہ جب حسین کے مقابلے میں علی سونا ہے تو جس ماں کی گود میں یہ سونے کی کان آئی وہ کیا ہوگا؟ سونے کی کان، سونے کی کان اس کی، وہ شہزادی کیا کل تذکرہ کیا تھا، آج تذکرہ ہے ابو طالب۔ رسول کو جہاں بھی پناہ دی، جہاں بھی رسول نے ظاہر دنیا میں پناہ لی، ظاہری دنیا میں جیسی بھی ان سب جگہوں کا نام ابو طالب کے نام پر۔ رسول گئے غار ہیرا میں، ہیرا نام ہے ابو طالب کا، میں ممبر سے چھوڑ بول رہا
آسان کیا، کلیجے پہ مشکل۔ یہ زبان پہ آسان ہے علی علی، یہ کلیجے پہ ادھر بہت مشکل ہے۔ زبان سے تو سبھی کہہ جا رہے ہیں علی علی، لیکن یہاں بہت مشکل ہے۔ غار ہرا، کیوں میں نے کہا کہ یہ ابو طالب کا نام؟ تاریخ عرب اٹھائیے اور خاص طور پہ تاریخ شہر مکہ، اس میں ایک بات درج ہے کہ صرف رسول غار ہرا میں جا کے نہیں عبادت کرتے رہے، بلکہ سرکار عدنان سے لے کر سرکار عدنان یہاں شکار کھیلنے آتے تھے، وہاں سے شروع ہو کر سرکار عبد مناف اور سرکار عبد المطلب تک ہر بنی ہاشم کا سردار اس غار میں بیٹھ کر خدا سے باتیں کرتا تھا، کیونکہ یہ چھوٹی سی جگہ معمولی نہ تھی، اس پر ختمی مرتبہ اور قرآن یہیں سے شروع ہونا تھا۔ جب سرکار عبد المطلب اس جگہ پہ عبادت کرتے تھے اور خدا سے باتیں کرتے تھے تو سجدے میں تھے سرکار عبد المطلب کہ حاطف غائبی نے آواز دی، شیخ بطحا سر اٹھائیے، مبارک ہو آپ کو، بشارت ہو آپ کو، اللہ کا انعام آپ پر ہوا، آپ کے سجدے قبول ہو گئے۔ بشر بالنور الہرا، آپ کو بشارت دی جاتی ہے نور ہرا کی، ابن آپ کا بیٹا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار یہ سن کے واپس آ گئے اور کچھ عرصے کے بعد نور سرکار ابو طالب شہزادی فاطمہ بنت عائش سلام اللہ علیہا ماں ہے ابو طالب کی، عائش کی بیٹی ہے سردار مدینہ کی، اور سرکار عائش وہ شخصیت ہے کہ ایک دفعہ سفر میں سورج کی تمازت اتنی زیادہ تھی تو اپنے امامے سے اپنا پیشانی صاف کرنے لگے تو وہ کپڑا بھر گیا پسینے سے۔ حضرت عائش کا نانا ہے ابو طالب کے، نانا ہے ابو طالب کا۔ عائش شہزادی فاطمہ بنت عائش جلیل القدر شہزادی قداور تھی، اور سرکار عبد المطلب کا حکم تھا سارے قریش کو اور اہل مکہ کو کہ جب شہزادی فاطمہ بنت عائش طواف کعبہ کے لیے آئیں تو بتوں پر برقعے ڈال دیے جائیں۔ لوگوں نے آگے پوچھا آپ کی اہلیہ دلہن آئیں تو پردوں میں ڈال کے بتوں کو رکھا جائے، ان کے اوپر نقاب ڈال دیے جائیں؟ کہا اس لیے کہ فاطمہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ممکن ہے تمہارے بت پاش پاش ہو جائے۔ یہ ابو طالب کی ماں ہے، یہ عبداللہ کی ماں ہے، یہ دونوں سگے بھائی ہیں، سرکار ابو طالب اور رسول خدا کے والد گرامی، سگے بھائی، سرکار فاطمہ بنت عائش کے بیٹے ہیں دونوں۔ اتنی ہیبت ہے اس بی بی کی، سارے قریشی ہیں اپنے اپنے برقعے شٹل کاک وہ سب ڈال دیتے تھے کہ ہمارے بت محفوظ رہیں۔ گھر آئے اور آگے سرکار فاطمہ بنت عائش سے کہنے لگے آج ہیرا میں، بی بی نے کہا مال ہیرا، یہ ہیرا کیا ہے؟ کہا میرا اور تیرا بیٹا۔ کہا آئے تو پہاڑ کی چوٹی سے، کہنے لگے ہیرا سے آیا ہوں۔ کہا ہاں اس لیے کہ خدا نے اس جگہ کا نام ہیرا سے منسوب کر دیا ہے،
وہ سارے مکے میں مشہور ہے، آج تک آپ نے کسی کو نہیں بتایا، ہم آپ کی بہویں بھی آ گئی۔ وہ ہیرا کے بارے میں کیا سرگوشی کی تھی جو تاجدار حرم نے، قمر بنی ہاشم نے، شیخ بطحا نے کی تھی؟ مسکرائیں اور کہنے لگی، میں نے معنی پوچھا تھا ہیرا کا، انہوں نے میرے کان میں آ کے کہا علی کے باپ کو ہیرا کہتے ہیں۔ پہلا مقام رسول نے وجہ بنا لی۔ دوسرا شعیب ابی طالب، وہ تو نام ہی شعیب غار کو نہیں کہتے، عربی میں غار کو کہف کہتے ہیں۔ شعیب ابی طالب شیب ڈرائنگ روم کو کہتے ہیں، غرفت الاستراحہ۔ سرکار ابراہیم نے نبی کی شیان شان پہاڑ کو ترشوا کر اس میں رسول خدا کا غرفہ تیار کروایا تھا کہ میری بہو خدیجہ اور میرا بیٹا آرام سے رہیں، اور وہاں اس کا منظر بھی کعبے کی طرف کیا تھا رخ، تاکہ جیسے غار ہیرا میں کعبے کو دیکھتا ہے یہاں سے بھی رسول دیکھتے رہیں۔ تو شعیب ابی طالب جہاں پہ آج ہجون ہے، وہ قبرستان بنا دیا گیا سارے پہاڑ کو گرا کر، وہاں پہ شعیب ابی طالب تھا، وہاں آج بھی کچھ نہیں اگتا۔ نہ جانے مسلمانوں نے کیوں لکھا کہ وہاں پر پتے کھا کے گزارا کرتے تھے، ابو طالب پتے کھا کے گزارا نہیں۔ جو ہی شعیب ابی طالب میں گئے، معاہدہ ہوا، علی کے بابا کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ علی تک پہنچا جا سکے۔ کل شہزادی کا تذکرہ کیا تھا، آج بادشاہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ شعیب ابی طالب کا ذکر آ گیا ہے، وہ تیار کروایا، گھبرا تو نہیں گیا؟ تو جشن کو سمیٹ دیں کہ کون سا مسئلہ ہے۔ جب یہ معاہدہ ہوا اور اہل بیت کو لے کر سرکار ابو طالب جا رہے تھے تو خانہ کعبہ کی طرف اچانک مڑے، خانہ کعبہ کی طرف، اور کہا ہم جا رہے ہیں 3 سال کے لیے، اے بیت اللہ، اے اللہ کے گھر، ہم جا رہے ہیں تجھے چھوڑ کے 3 سال کے لیے، کالا تک طواف ہے، اور میں ابو طالب جاتے جاتے تیرے طواف کو روک کر جا رہا ہوں، میں آؤں گا تو پھر شروع ہوگا۔ سوائے ان 3 سالوں میں عرب چاہ کے بھی طواف نہ کر سکے، جو طواف کرنے آتا تھا ڈر کے بھاگ جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کیوں بھاگ آئے، طواف کرو نا، وہ کہتے تھے نہیں کر سکتے کیونکہ رکن یمانی کے ساتھ ابو طالب تلوار لیے کھڑا ہے۔ اب میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے سینہ تمہیں کھولنا پڑے گا، ابو طالب کہہ گئے تھے 3 سال کے لیے منقطع کر رہا ہوں، جب تک میں واپس نہیں آ جاتا۔ طواف کی کوشش کرنے والے کہتے تھے کہ رکن
کہتے تھے جڑی بوٹیاں، بیروں کے پتے، پتھروں کے، یہ وہ۔ حضرت نبت کی اولاد کو کیوں بھول گئے؟ یہ سرکار عدنان کے 2 بیٹے ہیں نا، ایک یہ شجرہ اسماعیل چلا، اور اسی میں سرکار عدنان کے دوسرے بھائی سرکار نبت علیہ السلام، وہ یمن میں حکمران ہوئے۔ یہ مکہ میں حجاز عرب میں آئے، اور حضرت نبت کی اولاد اور حضرت نبت یمن چلے گئے۔ یمن میں ان کی سرداری، جو ہی انہوں نے سنا کہ بنی ہاشم مکہ سے نکال دیے گئے ایک معاہدے کے تحت، نبت کی اولاد اپنے چچا زادوں کے لیے وہاں سے لشکر لے کر، تم تاریخ کو کتنا جھٹلاؤ گے، کتنا چھپاؤ گے، لیکن یہ تو لکھی پڑی ہے، یہ تو تم نہیں چھپا سکتے۔ ہماری جاہلیت یہ ہے کہ ہم نے اٹھا کے پڑھی نہیں، ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نے پڑھی نہیں، لیکن ہم منبر سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت نبت کی اولاد اپنی فوج کے ساتھ اتنا راشن وہاں سے لوٹ کر کے لے کے آئے، اور سیدھا وہ شیب ابی طالب پر پہنچے، مکہ میں بھی نہیں گئے، سیدھا شیب ابی طالب پر فوج کے ساتھ وہاں آ کر سرکار نبت کے بیٹے نے آگے 2 زانو ہو کے اپنا امامہ اتار کر اپنی بغل میں دے کر فریاد کی، اے شیخ بطحا، اے سخی ابو طالب، تیرے وسیلے سے ہم یمن میں رزق پائیں اور حکمرانی، اور تو شیب ابی طالب میں محصور ہو جائے، فوج آئی ہے قبضہ کر لے، رزق لائے ہیں تاکہ تو بانٹ دے۔ بس باہر نکلے اس بادشاہ نے، نظارہ کیا اپنے چچا زاد بھائیوں کا، ان کے استقبال میں ابو طالب نیچے اترے اور آگے سینے سے لگا کے کہنے لگے، اے میرے بھائی، کیا تم بھول گئے کہ ہم جب بھی کعبہ کی طرف گئے، ہم انسانی فوج لے کر نہیں جاتے، ہمیں ابابیل بلانے آج بھی آتے ہیں۔ یہ ہے ہماری طرف سے ہمارے بیٹے محمد کا صدقہ قرار دے کے مکہ میں جا کے بانٹ دو۔ جو ہمیں کہہ رہے تھے انہیں بھوک دینے کے لیے سزا دینا چاہ رہے تھے، یہ سارا کہا سخی آپ کے لیے لائے ہیں، یہ آپ کے لیے، فرمایا نہیں، ہمارا صدقہ دے، صدقہ دے دو۔ کہنے لگے تو آپ کیا کریں، آپ کیا کریں گے؟ آپ کے جو غلامان اور آپ کے جو کنیزیں اور آپ کا جو خاندان ہے وہ کیا کھائے گا؟ سخی کہنے لگے فقط محمد، فقط محمد۔ تب عالی شان حدیث بیان کی علی کے بابا نے، انہوں نے کہا فقط محمد، کہا ہاں فقط محمد، کہا کیسے؟ کہا وہ اللہ کا رسول ہے، ہمیں جب پیاس لگتی ہے تب ہم اسے دیکھتے ہیں، پیاس ختم ہو جاتی ہے، جب بھوک لگتی ہے اس سے باتیں کرتے ہیں۔
تو رسول کو یہاں بنا لی، یہ جگہ بھی ابو طالب۔ اب ایک تیسری ہے جسے غار ثور کہتے ہیں۔ غار ثور، غار ثور کمال ہے، غار ثور کمال ہے۔ وہ رات لیلۃ الممید کہتے ہیں، یہ شب ہجرت، یہ عربی میں شب ہجرت سے کوئی نہیں کہتا، یہ آپ سب کانٹیننٹ میں کہتے ہیں، اسے لیلۃ الممید، مرنے مرانے والی رات، کیونکہ طے تھا رسول کا قتل، طے تھا نبی کا۔ اور اس میں میں بڑی تقریر کر چکا لیلۃ الممید بڑی تفصیل سے، کیونکہ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات ہمیں پہلی تسبیح ملی، پہلی تسبیح جو مومنین کو ملی۔ ادھر رسول اور علی صحن میں کھڑے گئے، رسول کہہ رہے علی میرے بستر پہ سو جاؤ، سخی کہہ رہے میرے سونے سے آپ بچ جائیں گے، اور 9.5 سال کی شہزادی بظاہر زمین کو 9.5 سال ہو گئے ہیں اس عزت کو اٹھائے ہوئے، نبی کی بیٹی کا نور، وہ حجرے میں کھڑی ہے۔ امیر المومنین سورج کو 19.5 سال ہو گئے ہیں وجہ اللہ کو دیکھتے ہوئے، میں دونوں کی کیا عمریں بیان کروں، کیا زندگی بیان کروں، کتنے سال کے نہیں ہیں، 9.5 سال ہو گئے زمین کو نور شہزادی اٹھائے ہوئے، اور سورج کو 19.5 سال ہو گئے ہیں وجہ اللہ کو دیکھتے ہوئے۔ کیا خوبصورت اور کیا کردار ہے، نوجوانوں کو سیکھنا چاہیے علی سے۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، بڑا نجی سوال ہے، آف دی ریکارڈ۔ رسول اللہ خود جا رہے ہیں اور باہر سارا عرب قتل کرنے کے لیے سردار کھڑے ہیں، خود جا رہے ہیں کہ میری جان بچ جائے گی علی تم سو جاؤ، حالانکہ خود سب سے زیادہ بہادر ہے، جس کی زبان چوس کے علی نے شجاعت سیکھی ہو۔ وہ کتنا بہادر، وہ نبی کتنا بہادر، وہ محمد، وہ لجپال کیا وہ جا رہا ہے اتنا بہادر جس کی زبان چوس کے علی بنا ہو۔ اللہ جانے علی نے کیا چوسا ہوگا، نہ جانے علی نے کیا چوسا، اب ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا وہ چوسا۔ لیکن ختمی مرتبہ اپنی بیٹی کو نہیں، یوں سمجھیے اللہ اور محمد کو اس 19 سالہ نوجوان پر کتنا بھروسہ ہے کہ کل کی کل طہارت کو اس کے آسرے پہ چھوڑ کے نبی جا رہا ہے۔ یہ کیسا کردار ہے اس نوجوان کا، نوجوانی سیکھنی ہو تو علی سے سیکھو۔ اللہ اور محمد کو کتنا بھروسہ ہے، بی بی کو ساتھ نہیں لے جایا جا رہا، گھر میں اکیلی ہیں اور رسول سے مکالمہ ہو رہا ہے، علی کہہ رہے ہیں آپ بچیں گے میرے سونے سے۔ اب بی بی نے سن لیا کہ اگر علی سو جائیں تو بابا بچتے ہیں، شہزادی حجرے میں گئی، مصلی بچھایا، آپ نے تسبیح نکالی، کائنات کی پہلی تسبیح مومنوں کو اس شہزادی کے طفیل ملی۔ کیا تھا ذہن میں کہ علی سو جائیں تو بابا بچیں گے۔ اب پہلی دفعہ شہزادی نے اپنی تسبیح پہ پڑھنا شروع کیا، یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، یا علی ادرکنی، اللہ پہلی تسبیح کا اعلان آپ مومنوں کے لیے شہزادی نے جاری کی، یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بس
ادھر تسبیح بلند ہوئی، ادھر علی جا کے سو گئے. پتہ نہیں سوتا تھا یہ فطرت علی ہے جو طینت خدا پہ بنی ہے. مجھے کیا پتا سوتا تھا. وہ مزاج خدا ہے، وہ مزاج خدا ہے. اپنی حجت کو کیسے بناتا ہے یہ اس کی تخلیق ہے، اسی کو پتا سوتا ہے کہ نہیں سوتا. ہمیں تو پتا ہے کہ سو گیا. یہاں علی کی یہ فضیلت نہیں ہے کہ وہ کبھی نہیں سویا، یہاں علی کی یہ فضیلت ہے کہ وہ سو گیا. یہاں یہ فضیلت ہے. ہجرت کی رات علی کا سونا پڑھا کرو، نہ سونا نہیں، سونا سونا پڑھو، نہ سونا. کیا کبھی بتاؤ تو مانے نا علی کے اتنے بڑے تم جو آدم بنے پھرتے ہو، کبھی بتاؤ نا علی کا سونا کیا ہوتا ہے. جاگتے کہ تو سب فضائل پڑھتے ہو، خیبر اکھاڑ دیا، فلانا کر دیا، مرحب کو مار دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، انتر کو مار دیا. 129 سردار ہیں، تم تو ابھی تک مرحب کے ارد گرد ہی پھرے جا رہے. 129 سردار ہیں عرب کے، وہ 129 کو قتل کیا اور کوئی بھی مرحب سے کم نہیں تھا. سارے عرب کی کریم ختم کی اس بادشاہ نے. ساری کریم نپیٹ اس سخی نے 129 سرداروں کو قتل کیا. یہ تو ہے علی کا جاگنا. تو تمہیں فرق نہیں پتا لگتا کہ علی جاگے تو کافروں کو مارے اور اگر سو جائے تو محمد کی حفاظت کرے. تو یہ کبھی نہ کہو کہ علی نے جاگ کے محمد کی حفاظت کی، اور علی نے سو کے محمد کی. لیکن سوئے تو محمد محفوظ ہوئے. یہ ہے علی کا سونا اور جاگنا. اور جس کا جری بیٹا سو جائے تو مصطفیٰ کی حفاظت ہو، جاگے تو دشمن خدا کو قتل کرے. یہ جس کا بیٹا ہے. ادھر ابو طالب گھر سے باہر نکلے، ادھر علی سامنے اپنے بھائیوں سے گفتگو کر رہے تھے، ادھر نور ابو طالب ظاہر ہوا گھر سے، ادھر بھائیوں کے ساتھ علی کھڑا ہے گفتگو کرتا ہوا. بس دروازے سے ابو طالب باہر آئے، ادھر علی جھکتے جھکتے رکوع میں چلے گئے. کیونکہ آج میں نے 15 منٹ آپ کے زیادہ لے لیکن کیونکہ سیکنڈ لاسٹ سپیچ ہے تو میں کہہ رہا تھا کسی منزل تک ہم اب وہ سرکار وہاں سے نکلے، یہاں ایک بہت بڑا راز ہے. اب میں ممبر میں بیٹھا ہوں، میں منافقت کر نہیں سکتا، یقین جانا. خیر عملی زندگی میں بھی اللہ نہ کرے کروں، لیکن یہاں بیٹھ کے تو بالکل بھی نہیں سوچا بھی نہیں جا سکتا. یہاں سے حضور گھر سے نکلے، اب پہرا تلواریں نکلی ہوئی ہیں. سرکار نے مڑ کے علی کو دیکھا، ابھی حضور گھر میں ہے، اور علی اپنے نالین اتار کے نبی کے بستر پر لیٹنے کی
تیاری کر رہے ہیں اور نبی دیکھ رہے ہیں۔ علی نے نبی کی چادر کالی کملی درجات بلند کرے سرکار اعظم حسن زیدی صاحب کے، انہوں نے کہا کہ جی سرکار وہ نبی کی جو کالی کملی ہے یہ کالی ہی تھی؟ تو سرکار نے فرمایا اعظم حسن زیدی صاحب اللہ مقامہ تعالیٰ، انہوں نے ارشاد فرمایا سنو یہ تو نہیں مجھے پتا کہ وہ سفید تھی کہ کالی، البتہ نبی کے پاس ایک کملی ضرور تھی۔ حضور آگے بڑھے، جہاں علی کھڑے تھے نبی نے وہاں سے مٹی اسے اپنی ہتھیلی پہ رکھا، غور سے دیکھا علی نے کیسے بچایا۔ جہاں علی کھڑے تھے نبی نے وہاں سے مٹی اٹھائی اپنی ہتھیلی پہ رکھی، یہ معمولی ہتھیلی نہیں ہے، یہ چٹکی بھی معمولی نہیں ہے، تو جو کھڑا تھا وہ بھی معمولی نہیں تھا۔ نبی نے چٹکی اٹھائی ہتھیلی پہ رکھی، دروازے کے قریب آ کے نبی نے پھونک ماری اور کہا شاہد الوجوہ، دو جملے، شاہد الوجوہ، تمہارے چہروں پر تمہاری آنکھیں مٹ جائیں، اور علی کے قدموں کی مٹی اچھال دی، یہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے۔ حضور بڑے آرام سے ان کے درمیان سے گزر، یہ واقعہ مفسر سن رہا تھا صادق آل محمد سے، آگے بڑھ کے لپٹ گیا، کہنے لگا سخی ایسے ہوا تھا؟ ہاں ایسے ہوا تھا۔ کہا سخی تو ہم اپنے دشمنوں کے درمیان رہتے ہیں، ہمیں بھی تو کچھ انعام ہو نا رسول کے بچنے کی خوشی میں۔ اور فرمایا مفضل جا اپنے ساتھیوں کو بھی بتا، اور جہاں تک قیامت تک مومنین تک بات پہنچے ہماری طرف سے یہ حکم پہنچا، جو مومن دشمنوں میں گھر جائے یا علی کہہ کے اپنے گھر کی مٹی اٹھا کے اپنے دروازے کے باہر آ کے کہے یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ شاہد الوجوہ، اس کے سارے دشمن اندھے ہوتے رہیں گے۔ انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اب رسول نکلے وہ حصہ حذف کر کے جو حذف ہی کیا جانا چاہیے، سبھی غار ثور میں پہنچے۔ ذرا آج بھی عرب سے جا کے پوچھئے کہ یہ جبل ثور جو ہے یہ کس کی ملکیت ہے، تو وہ کہیں گے ہاشمیوں کی، ابو طالب کی۔ یہ سامنے کے دو پہاڑ ثور اور ثور کے ساتھ والا، یہ دونوں ملکیت تھے سرکار ابو طالب کی، اور اس غار ثور میں سرکار ابو طالب آرام کیا کرتے تھے۔ آپ جب مکہ سے بھیڑ سے تنگ ہوتے تو اس میں آگے آرام کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے اسے چھوا کرتے تھے۔ جب پوچھا کہ سخی آپ اتنی دیر اس میں رہتے ہیں اور اسے چھوتے رہتے ہیں، تو کہتے تھے میں دیکھتا ہوں کہیں سے کھردرا تو نہیں میرے محمد کو تکلیف۔ تو رسول نے یہاں امان دی، کائنات کو امان دینے والا۔ اچھا ثور کا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ثور کہتے ہیں وہ بیل کو، وہ جیسے وہ ستارے دیکھتے ہو، میرا کون سا ستارہ ہے،
سبحان اللہ. یقین جانیے اس علم کے مطابق جو معصومین نے بتایا انسان کو ستاروں کا تعلق انسان کے ساتھ نہیں ہے. ستاروں کا اثر انسان کو نہیں پڑتا. ستاروں کا تعلق زمین سے، خطہ زمین. تمہیں اگر اپنا ستارہ دیکھنا ہو تو اپنا نہیں دیکھتے، اپنے خط استوا سے اپنے زمین کا قطع نکال کے دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے ستاروں کے نیچے ہے. پھر طے ہوتا ہے کہ تمہارا نصیبہ کیسا ہوگا. جیسے یہ فورنائٹلی جب چاند مدو جزر ہوتا ہے 14ویں کی رات کو، جب پانی سمندر کتنا طاقتور ہے، اس کا پانی جب چاند کی طرف اچھلنا شروع کرتا ہے، پورا پانی، کتنی طاقت ہوتی ہے اس رات چاند کی. چاند بھی ایک ستارہ ہے نا، وہ کتنی طاقت رکھتا ہے. اس دن بندے اچھل کے آسمان کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ وہ پانی کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ ستاروں کا بندوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اشرف المخلوقات ہے، ہم افضل ہیں ستاروں سے، کیونکہ ستارے تابعے جبر ہیں ولایت علی پر، اور ہم ڈھونڈ کر ولایت لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ نجومی کہیں ناراضی نہ ہو جائے مجھ سے، نیا خطرہ نہ میں بول لے. نہیں، مصیبت بہت پہلے بہت ہے، اوپر سے یہ بھی نہ. ستارے بھی کہتے کچھ نہیں، معصومین نہیں. کہتے زمین پہ زمین سے اثر انسان پر مرتب ہوتا ہے، کیونکہ تمہاری خوراک، تمہارا پانی، تمہارا رہن سہن، تمہارا چلنا پھرنا سب زمین پہ ہے. تو تم پہ اثرات بھی زمین مرتب کرے گی. کاش ایسا کوئی تمہیں عالم مل جائے جو یہ حساب کرتا ہو. خطہ عرضی سے پھر مزہ آئے، پھر وہ بتائے گا تم کیا کرو گے اور کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. باقی سب کیافہ ہے، کیافہ. وہ علم الابدان کی وجہ سے کیافہ ہوتا ہے. چلو خیر، یہ ہم کس بحث میں پڑھیں. یہی میرے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، جو بات سامنے آ گئی پھر ادھر بات چل پڑی. تو بات یہ تھی کہ علی کے بابا کے ناموں سے منسوب ہے وہ جگہ جہاں رسول نے آرام کیا. سبحان اللہ. بس جشن تمہارا 2 جملوں میں کروا دوں، تمہارے چہرے مسکرا دے تو دعا ہو جائے. بہت تھکا دیا میں نے. آ جاؤ، میں معذرت، لیکن کیونکہ 2 بادشاہوں کا ذکر تھا، نہ کہ بادشاہ کا ذکر تھا. خدا آپ کو سلام. دروازے بند ہیں گھر کے، اور صرف ایک حجرہ چراغوں سے روشن، اور اس میں 3 ہستیاں بیٹھی. ان چراغوں کی روشنی میں 3 ہستیاں بیٹھی، بالکل قریب، اکٹھے، مثلث بنے ہوئے. ایک ابو طالب، ایک ختمی مرتبت ہے، اور سامنے سرکار فاطمہ بنت اسد. میں بڑے ایک راز کی بات تھی. میں یہ نہیں کہوں گا میں نے کبھی نہیں پڑھی، کیوں نہیں کیا فلانا ٹھیکنا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ بات ہے فضول. بس مومن جب بھی بیٹھ جائے اور محفل ایسی بن جائے کہ رازوں پہ چلی جائے تو پڑھنا چاہیے. ویسے ہی آج محفل بن گئی رازوں کی، تو راز پڑھنے چاہیے. کیا مسئلہ ہے نہ پڑھنے کا؟ کتاب بھی دے دیں گے جب ضرورت پڑے گی. اب وہ مثلث بن گئی اور چراغ جل رہے ہیں. آدھی رات ہے مکہ، آدھی رات. یہ تینوں دنیاوی نور ان کی زیارت کر رہے ہیں، چراغ ان کی زیارت کر رہے ہیں. یہ تینوں اکٹھے بیٹھے مثلث بنا کے، تینوں کے ساتھ جھکے ہوئے. اچانک ختم مرتبہ نے سر اٹھایا. بابا، اب سرکار ابو طالب نے سر اٹھایا. یا ماں نے سر اٹھایا. تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. رسول اللہ نے جب پکارا تو یہ دونوں میاں بیوی کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ. بس لطف لینا آ جاؤ، مزہ ہے اس کیفیت کا. اس کمرے میں بادشاہوں نے آج ہمیں اجازت دے دی، اس غرفے میں آج
دروازہ نور کھل گیا ہے. سبحان اللہ. ہم جیسے گنہگاروں کو امر ہو گیا ہے ساگ اور اثر کا سبحان اللہ. کہ آؤ میرے گھر کے معاملے تمہیں بتاؤں. سبحان اللہ. لبیک یا رسول اللہ. رسول مسکرائے. ماں آنے والی صبح. نبی کہہ رہے ماں آنے والی صبح. سرکار ابو طالب کی آواز اس کمرے میں گونجی, اس حجرے میں, فدا آنا, میں قربان جاؤں اس صبح میں. رسول نے کہا ہو صبح. ابو طالب بولے میں فدا جاؤں, میں قربان جاؤں اس آنے والی صبح میں. شہزادی نے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر اب رسول دوبارہ بولے, کہنے لگے بابا متحمل, ہم تیار ہیں, کیا ہم تیار ہیں, کیا ہم تیار ہیں. اب دونوں نے, چچا بھتیجے نے بی بی کی طرف دیکھا اور دونوں ایک ہی وقت میں بے ساختہ بولے, تحملی یا سیدہ, اے بی بی آپ تیار ہیں نا, آپ تیار ہیں نا. دونوں بے ساختہ بولے. شہزادی نے کہا الحمدللہ رب العالمین, میں رب العالمین کی حمد کرتی ہوں. تحملی بحق محمد, ہاں میں محمد کے حق کے صدقے میں تیار ہوں. اچانک تینوں کھڑے ہوئے, تینوں. رسول اللہ نے دروازہ کھولا اور کہنے لگے یا امو نظر الیہ حاضر حاضر حاضر. اے میری ماں, دروازہ میں نے کھول دیا, جہاں تک نگاہ جاتی ہے یہ دیکھیں. سیدہ کا ہاتھ ماتھے کی طرف اٹھا, کا سلام علی المرسلین, تمام نبیوں پر میرا سلام ہو. تمام نبیوں پر میرا سلام ہو. تینوں باہر نکلے, قطاریں ہیں نبیوں کی, قطاریں ہیں. ہر نبی کہہ رہا ہے اے میرے اللہ مجھے عطا کر ختمی مرتبت کے صدقے میں اس بیوی کا باہر آنا مجھے نظر آ جائے, اس بیوی کا باہر نکلنا مجھے نظر آ جائے. ہر نبی فریاد کر رہا ہے. شہزادی نے باہر صحن میں قدم رکھا, نبیوں نے تکبیریں بلند کی. اپنے گھر کے باہر جانے والے دروازے پر محمد کے کندھے پہ ہاتھ رکھے, شہزادی سہارے سے آہستہ آہستہ تسبیحات پڑھتی ہوئی چل رہی ہیں, حتیٰ کہ باہر جانے والے دروازے پہ آ کے سیدہ فاطمہ بنت اسد نے باہر قدم اٹھایا تو آواز آئی شہزادی ایک لمحے کے لیے رکیے, ایک لمحے کے لیے رکیے, ذرا مجھے اپنے دستار سے راستہ صاف کرنے لے دیجیے. کہا ماں حاضر رجل, اے بیٹا یہ کون ہے؟ کہا یہ موسیٰ ہے, کہا یہ عیسیٰ ہے. رسول اللہ نے سر جھکایا اور کہا ماں یہاں سے آگے لا محمد, اس سے آگے محمد آپ کی مشاہدت نہیں کریں گے. لا بھی نہ ہی سرکار ابو طالب, لا انبیاء نہ اس سے آگے نبی, لا ملائکت نہ فرشتے, لا مخلوقات اور نہ چھپی ہوئی مخلوقات, لا جن والانس, نہ جنات نہ انسان. اس جگہ سے آگے,
اس جگہ سے آگے آپ صرف خود جائیں گی، خود جائیں گی، خود جائیں گی، خود جائیں گی۔ اس سے آگے اب صرف کہنا مجھے یہ ہے، وہ کتنی اولو العزم اور جری اور بہادر ہوگی شہزادی جس کا ساتھ محمد بھی چھوڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رب محمد والے محمد۔ نہ جانے آگے کی منزلیں کیا ہوں گی، کل انشاءاللہ دیکھیں گے۔ یا رب محمد والے محمد، شہزادی تیار ہو چکی ہیں اس نور کو لانے کے لیے جو امر الہی ہے، جو اللہ کی رسالت ہے۔ اے میرے اللہ، تجھے محمد والے محمد کا واسطہ میرے پروردگار، ہماری ہر وہ دعا جو ہم تیرے سوا کسی اور سے نہیں کہہ سکتے انہیں قبول فرما۔ پروردگار اعظم، چہر معصومین کا صدقہ اس جشن کو اپنی بارگاہ میں، سرکار محمد والے محمد کی پاک بارگاہ میں اور صاحب العصر کی بارگاہ میں، بنی ہاشم کی بارگاہ میں، تمام مومنین کی طرف سے قبول فرما۔ اس جشن میں ہمارے مرحومین کو شامل فرما۔ میرے پروردگار تمام کائنات کے مومنین مومنات کو اس جشن میں شامل فرما۔ میرے پروردگار ہمارے جو بچے امتحانات دے چکے ہیں انہیں کامیاب فرما۔ میرے پروردگار جہاں معصومین کا صدقہ جو بچے امتحانات دے رہے ہیں انہیں کامیاب کر، جو دینے والے ہیں انہیں فتح عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جہاں معصومین کا صدقہ ہمیں معرفت محمد والے محمد سے معروف فرما۔ میرے مالک خالق، ہمارے ذکر کو قبول فرما، ہمارے دکھوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ تمام مومنین مومنات کی جو حاجات ہیں میرے پروردگار سرکار امیر کے صدقے میں میرے مولا نے قبول فرما۔ میرے پروردگار چہار معصومین کے صدقے میں کرم والا کرم فرما۔ ہماری سب سے بڑی دعا میرے پروردگار ہمارے صاحب العصر کا جلد از جلد ظہور، مومن مومنات کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے پروردگار ولایت علی ابن ابی طالب رسالت قدم رکھا۔ میرے پروردگار ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ذلت و رسوائی عطا۔ یا اللہ، محمد والے محمد کا صدقہ، چہار معصومین علیہ السلام کا صدقہ، میرے پروردگار ہم کیا مانگیں گے اور ہماری اوقات ہی کیا، ہمارا استحقاق ہی کیا، تو اپنی اور محمد والے محمد علیہ السلام کی شان کے مطابق عطا فرما۔ صاحب العصر کا ظہور فرما۔ مومنین حضرات، مجالس سے خمسہ کی کل آخری نشست ہے۔ علامہ صاحب ٹھیک 9 بجے رونق افروزے ممبر ہوں گے۔ مجالس سے خمسہ کی کل آخری نشست ہوگی۔